الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات انتہائی عزت و احترام کے لائق وارثان محراب و منبر علماء ذی احتشام بانیان محفل سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل جناب طاہر محمود اور زبیر محمود صاحب کے والد گرامی اور جناب ملک محمد فیاض صاحب کے برادر اکبر صوفی عبدالرشید صاحب مرحوم و مغفور کی روح کو اصالِ ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ بھائی نزاکت صاحب کی وساطت سے جناب محترم زبیر محمود صاحب کی دعوت پہ آپ کی اس بستی میں اور آج کی اس محفل میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ مختصر وقت ہے اس لیے میں نے بالکل مختصر سا خطبہ پڑھا ہے اور بلا تمہید اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ میں اپنے وقت کے اندر اپنی بات کو سمیٹ سکوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ وقت کی پابندی کی جائے۔ آپ احباب نے ذوق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ مجھ سے قبل نقیب محفل نے آپ کو خوب محسوس کیا، علامہ عباس مقصودی صاحب نے آپ کو اپنی قیمتی موتیوں سے نوازا، اور کچھ دیر کے لیے میں آپ کی سمع خراشی کروں گا، گرچہ انداز بیاں میرا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دوستان گرامی قدر، اللہ کریم کے احسانات اور اس کی کرم نوازیوں اور مہربانیوں کی کوئی انتہا نہیں۔ کچھ اس نے اپنی نعمتیں، مہربانیاں، کرم نوازیاں سورۃ الرحمن میں گنوائی ہیں۔ کچھ گنوائی ہیں، اور ہر اس کرم نوازی، مہربانی، انعام، اکرام، نعمت، احسان کو ذکر کر کے نا تو پھر انسان کی فطرت سے وہ چونکہ واقف ہے، جنات کی خصلت و فطرت سے بھی واقف ہے، دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار اس کے احسانات ہیں، کرم نوازیوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ صرف ایک نکتے پہ اگر آپ غور کریں نا، ایک نکتے پہ تو آپ کہیں گے کہ آفرین ہے اس کریم کی کرم پہ، اس مہربان کی مہربانی پہ، اس بخشنہار کی بخشش پہ، اس دینے والی کی دین پہ، اس کریم کے کرم پہ آفرین ہے کہ مالک نے ہمارے تمام تر معاملات کو اپنے دست قدرت میں رکھا ہے۔ صرف ایک نکتے پہ غور کریں، اللہ کا یہ جو کرم ہے نا کہ ہمارے تمام تر معاملات، وہ نفع و نقصان ہو، وہ خیر و شر ہو، وہ صحت و زندگی ہو، وہ وبا و شفا ہو، وہ خوشی و غم ہو، کیا بات
یہ سارے معاملات، وہ رزق ہو، یہ سب اللہ کریم نے اپنے دست قدرت میں رکھے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، سوچئے، اس بات پہ غور کیجئے، اگر یہ اختیارات انسان کے دست قدرت میں ہوتے، انسان کا بخل بھی اور انسان کی انتقامی سوچ بھی انسان کو جینے نہ دیتی۔ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے نا، جو کچھ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے کچھ کر سکتے ہیں، کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں تو وہ تو بہت کم نفع پہنچاتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارے دل میں کھٹک جائے، ہمارے مزاج کے خلاف ہو، ہماری سوچ کے خلاف ہو، ہمیں ناپسند ہو، ہماری پسند کے مطابق نہ چلے، ہماری بات نہ مانے، ہماری مرضی کے فیصلے جو ہم اس پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے خلاف چلے، قبول نہ کرے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا ناطقہ بند کر دیتے ہیں، اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، عرص حیات تنگ کر دیتے ہیں، کبھی اس کا دانا پانی بند کرتے ہیں، کبھی اس کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، کبھی راستہ بند کر سکتے ہیں تو راستہ بند کر دیتے ہیں، کبھی جناب والا اور کوئی نقصان کر سکتے ہیں، کسی کو نوکری سے برخاست کر سکتے ہیں تو برخاست کر دیتے ہیں، کسی کی شکایت لگا سکتے ہیں تو شکایت لگا دیتے ہیں۔ سارے کام کرتے ہیں نا، جو کچھ ہمارے پاس میں ہے، تھوڑا بہت ہمارے اختیار میں ہے، وہ پورا اختیار کرتے ہیں اس انسان کو سبق سکھانے کا، اسے نشان عبرت بنانے کا اور ہماری مرضی اور رضا کے خلاف چلنے کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر یہ سارے اختیارات کلی طور پہ اگر اللہ بندے کے ہاتھ میں دے دیتا کہ یہ لو قلم تمہارے ہاتھ میں ہے، جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو بندے کے بارے میں کر دو، اسے زندہ رہنا چاہتے ہو، رکھنا چاہتی ہو تو زندہ رکھو، مارنا چاہتی ہو اسے مار دو، اسے خوش رکھنا چاہتی ہو خوشیاں لکھ دو، اگر اسے تم غم دینا چاہتے ہو اسے غم دے دو، اگر اس پہ رزق کی فراوانی کرنا چاہتی ہو رزق کشادہ کر دو، اگر رزق تنگ کرنا چاہتی ہو تنگ کر دو، رزق چھیننا چاہتے ہو رزق چھین لو، اسے عزت کی پگڑی دینا چاہتے ہو عزت کی پگڑی اور دستار عطا کر دو، اگر اس کو تم ذلت کی اتھا گہرائیوں میں جھونکنا چاہتی ہو تمہیں اختیار ہے، اس کے لیے ذلت کا فیصلہ کر دو، اور اگر اسے تم شفا دینا چاہتے ہو اگر شفا دینا چاہتے ہو اگر شفا دینا چاہتے ہو اس کو شفا دے دو، اگر اس کو بیمار کرنا چاہتے ہو بیمار کر دو، بیمار رکھنا چاہتے ہو بیمار رکھو، اگر شفا دینا چاہتے ہو شفا دے دو، اگر یہ ساری معاملات اگر اس کو رزق دینا چاہتی ہو دو، اگر نہیں دینا چاہتی نہ دو، اگر زندہ رکھنا چاہتی ہو زندہ رکھو، مارنا چاہتی ہو مار دو، اگر یہ سارے اختیارات اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتے تو خدا کی قسم انسان کو ایک لقمے کے لیے ترساتا۔ ایسا ہے کہ نہیں یار؟ بولو یار، ایسا ہی ہے نا؟ ایک پانی کے گھونٹ کے لیے انسان کو ترساتا، اور انسان کے سامنے بلکتا، روتا، تڑپتا، ایڑیاں رگڑتا، منت سماجت کرتا، لیکن انسان کا دل تو پھر کبھی تو وہ کلی سے زیادہ نازک ہوتا ہے اور کبھی پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، او شد و قصبہ، پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے۔ خدا جانے وہ خدا کی مخلوق کے ساتھ کیا کرتا، اس لیے مالک نے فرمایا نہیں، یہ سارے معاملات، یہ سارے اختیارات، یہ ساری قدرتیں، یہ سارے فیصلے، یہ تقدیر کے سارے معاملات میں نے اپنے دست قدرت میں رکھے ہیں، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، میرے سامنے سر جھکائے نہ جھکائے اس کی مرضی ہے، وہ میرے سامنے آنسو بہائے نہ بہائے اس کی مرضی ہے، وہ دامن پھیلائے نہ پھیلائے اس کی مرضی ہے، وہ شکر بجا لائے یا کفرانے نعمت کرے اس کی مرضی ہے۔ فرمایا میرا تو بندہ ہے نا، میری مخلوق ہے، میں اس کا خالق ہوں، وہ میرا مرزوق ہے، میں اس کا رازق ہوں، وہ میرا مملوک ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں تو کرم نوازی کرتا رہوں گا، میں اپنے رزق کے دروازے کبھی بند نہیں کروں گا۔ تو دوستان گرامی قدر، اس لیے تو پھر رومی کشمیر عارف کری سرکار نے قلم اٹھایا اور کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو رزق کی کسے داکیت سے، جو رزق کی
کسے دا کیت سے لکھیا کدی نہ لے لکھ کروڑ تکے بریاں لکھ کروڑ تکے بریاں تے پھر بھی اویں پا لے جناب والا ہم برائیاں کرتے ہیں ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں ہم اس کے غیر کی پوجا کرتے ہیں اس کے غیر کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جاتی ہے مخلوق میں سے کتنے لوگ کفر و شرک کرتے ہیں رزق خدا کا کھاتے ہیں نافرمانی بھی خدا کی کرتے ہیں رزق خدا کا کھاتے ہیں اور شکر غیر کا ادا کرتے ہیں رزق خدا کا کھاتے ہیں دامن غیر کے سامنے پھیلاتے ہیں لیکن اس کے باوجود میرے رب کا حوصلہ دیکھیے میرے رب کا ظرف دیکھیے میرے رب کی برداشت دیکھیے میرے رب کی کرم نوازی دیکھیے اس بخشنہار کی بخشش کے انداز دیکھیے ارے کوئی مانے نہ مانے شکر کرے نہ کرے نماز پڑھے نہ پڑھے سجدہ کرے نہ کرے رب رزق کے دروازے بند نہیں کرتا رزق کے دروازے بند نہیں کرتا وہ کرم نوازیاں کرتا جاتا ہے دوستانی گرامی قدر مخلوق میں سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے محبت کرنے والے انسان کے لیے دکھ درد جھیلنے والے انسان کے لیے مشقت اٹھانے والے سردی گرمی جھیلنے والے لوگوں کے تانے سننے والے لوگوں کی باتیں سننے والے ماں باپ ہوتے ہیں ماں باپ کتنا پیار کرتے ہیں ماں جو جناب والا اولاد کے بستر والے اس پیشاب والے بستر پہ لیٹ جاتی ہے لیکن خشک جگہ پہ اپنے جگر پارے کو لٹاتی ہے باپ جناب والا کبھی بارش میں بھیگ رہا ہوتا ہے کبھی دھوپ میں چل رہا ہوتا ہے پسینے سے شرابور ہوتا ہے مشقت اٹھاتا ہے کبھی دیش چھوڑ کے پردیس چلا جاتا ہے خود روکی سوکی کھا کے خود روکی سوکی کھا کے خود پھٹے پرانے آم سے کپڑے پہن کے خود پیدل چل کے اولاد کو سیور تعلیم سے بھی آراستہ کرتا ہے بہترین لباس بھی پہناتا ہے اولاد کو گاڑی بھی دلاتا ہے مکان اور چھت بھی فراہم کرتا ہے اولاد کے لیے بہت کچھ جمع کر کے جاتا ہے اولاد کے کن کے لیے اپنا آج قربان کرتا ہے مگر اس کے باوجود ماں کی ممتا کو بھی سلام باپ کی شفقت پدری کو بھی سلام لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کبھی وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں اولاد نے کوئی بات نہیں مانی ہے ماں باپ کے مزاج سے قدم اٹھا دیا ان کے مزاج کے خلاف کوئی قدم اٹھا دیا ان کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کر دیا تو ماں باپ کیا کرتے ہیں دوسرے روز اخبار میں اشتہار دے دیتے لا تعلقی کا کہ ہم اپنے اس بیٹے کو بوجہ نافرمانی اپنی ذمہ داری سے اس کو آزاد کرتے ہیں ہم اس کے نفع نقصان کے ذمہ دار نہیں ہیں ہم اس کو اپنی منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے آگ کرتے ہیں ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے ارے ماں باپ جو سب سے زیادہ اولاد سے پیار کرنے والے ہیں کبھی وہ بھی لا تعلق ہو جاتے ہیں کبھی وہ بھی رشتہ توڑ دیتے ہیں کبھی وہ بھی منہ موڑ لیتے ہیں کبھی وہ بھی بیچ راستے کے چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس مالک کے قربان جائیے کہ کتنی نافرمانی کرے نہ شکری کرے نہ قدری کرے مالک نہ رزق بند کرتا ہے نہ آکسیجن روکتا ہے نہ رزق بند کرتا ہے نہ آکسیجن روکتا ہے نہ زندہ زمین میں گاڑتا ہے بلکہ برابر کرم کرتے جاتا ہے اس لیے تو پھر رومی کشمیر عربی کھڑی بولے اور کمال بولے آپ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے تیوے دے سے نکال لا تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے پر پردے
पावन वाला। तो दोस्तान गिरामी कदर, इमाम बहकी ने हदीस पाक नकल किया है। आप फरमाते हैं कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों से जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे पर्दे हटाए ना, जमीन व आसमां की सैर कराई, हर चीज आपके सामने अयां कर दी, कोई निहा नहीं है। तो यहां कहता चलूं बस इतनी बात कि जिसने अपने खलील से कुछ नहीं छुपाया, उन्हें सब कुछ दिखाया, उसने हबीब से क्या कुछ छुपाया होगा। खलील से कुछ नहीं छुपाया। तो जो मुरादे खलील हैं, जो मुरादे खलील हैं, उनसे क्या कुछ छुपाया होगा, कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ इमाम उल अंबिया के सामने फरमा दिया है। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजाबात उठे, देखा सारी मखलूकात को, एक बंदे को देखा कि वो शरीयत की हद तोड़ रहा है, रब की ज़मीन पे, रब की नाफरमानी, रब की ज़मीन पे, रब के निज़ाम के खिलाफ, रब की ज़मीन पे, रब की कायम करदा हुदूद को बवाल कर रहा है। तो अल्लाह के नबी की गैरत ईमानी जोश में आई। नबी अपनी जात के लिए इंतकाम नहीं लेते, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए। गैरत ईमानी का तकाजा है कि मेरे खालिक का बंदा, मेरे परवरदिगार का बंदा, मेरे रब का बंदा उसकी ज़मीन पे उसका रिज़्क़ खाकर और उसकी नाफरमानी कर रहा है। ऐ अल्लाह, जोश में आके उसके खिलाफ दुआ कर दी, या अल्लाह इसको हिलाक कर दे, इसको तबाह कर दे, इस पे अज़ाब नाज़िल कर। और अल्लाह अपने दोस्तों की सुनता है, अपने प्यारों की सुनता है। इसलिए तो हम अल्लाह के प्यारों के पास जाते हैं ना दुआ के लिए। दुआ करना भी सुन्नत है और दुआ कराना भी मुस्तफ़ा की सुन्नत है। दुआ करना खुद भी, चूंकि वो सुनता है, सबकी सुनता है, हम इसलिए दुआ करते भी हैं, ये भी सुन्नत है। और दुआ कराना भी मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है। हदीस पाक में है, जनाब फारूक आज़म हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, आका मैं उम्रा के लिए जाना चाहता हूँ रब के घर में। हुजूर ने फरमाया, उमर मेरे लिए भी दुआ करो, क्या बात, मेरे लिए भी दुआ करना। तो ये दुआ करना भी अपने लिए सुन्नत है और दूसरों से कराना अपने लिए, ये भी मुस्तफ़ा की सुन्नत है। और जो रब के प्यारे हैं उनकी तो रब सुनता है। जो तुहाडा ज़ौक़ होवे तो फिर उमी कश्मीर में बारगाह चलिए। ना 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 उच्चा बोल सो। राती चकवाल तकरीर करके 1 बजे वापस आया तो हुण इत्थों जनाब बार-बार पिंडी जाना है जी। दिन ब दिन सिलसिला इस तरह ही है। तो गले की जरूरत है सानू अपना भी कराया तो कोई नहीं, जो शौक होवे तुहाडा तो फिर पढ़िए। उच्चा बोलो। तो दोस्तान गिरामी कदर रूम ये कश्मीर फरमाती हैं कि सच्ची मर्दी, सच्ची मर्दी सफाई वाले तेजी कुछ कहने ज़बानो मौला पाके, मौला पाके मनेदा, मौला पाके मनेदा पक्की खबर असानू। जो सच्चे और सुच्चे लोग हैं उनकी रब मानता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कहा या अल्लाह इसको हलाक कर दे, रब ने फौरन उसे हलाक कर दिया। फिर नजर दूसरे पे पड़ी है, ये भी नाफरमानी कर रहा है, ये भी वही जुर्म कर रहा है, ये भी हदूद को पामाल कर रहा है। फिर गैरत ईमानी ने जोश मारा, फिर जलाल में आते अल्लाह के पैगंबर, फिर दुआ करते उसके खिलाफ या अल्लाह इसको भी हलाक कर दे, ये भी नाफरमानी कर रहा है। अब जब दोबारा कहते हैं या अल्लाह इसे हलाक कर दे, कुदरत की जानिब से जवाब आया, फरमाया मेरे खलील आपने एक को कहा मैंने हलाक कर दिया, अब दूसरे को आप कहते हलाक कर दे। अगर एक एक करके मैं मुजरमों को हलाक करता रहूं तो फिर मेरी रहमत किस लिए। आपके कहने पे मैं अगर मुजरमों को हलाक करता रहूं, इस पे भी अजाब, इस पे भी अजाब, इस पे भी, इसको भी तबाह, इसको भी हलाक, तो फिर मेरी रहमत किस लिए है। मुजरिम होंगे तो रहमत लेंगे, जुर्म करेंगे तो फिर मैं अपने करम नवाजियों की बरसात करके बख्शिश फरमा के जन्नत में उन्हें ले जाऊंगा। खलील याद रखो,
اس کا معاملہ 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے، 3 حالتوں سے خالی اس بندے کا معاملہ جس کے خلاف آپ دعا کر رہے ہیں نا. اب یہ میں خلاف دعا کا لفظ بول رہا ہوں، بد دعا کا لفظ نہیں بول رہا، اس میں بھی ایک حکمت ہے، لیکن وقت نہیں ہے کہ ہر بات کی تفصیل بیان کروں آپ کے سامنے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. آپ کے کہنے پہ جس کے خلاف آپ نے دعا کیا، اگر اس کو بھی ہلاک کر دوں نا تو پھر دوسرے کو آپ کہیں گے اس کو ہلاک کرو، تیسرے کو، چوتھے کو، سب کو ہلاک کرتا رہوں گا. یہ تو ساری دنیا جرائم پیشہ ہے، مجرم ہے، جرائم سے بھری پڑی ہے کائنات، تو پھر سب کو اگر ہلاک کر دوں میری رحمت کس لیے ہے؟ فرمایا اس کی یہ جو میرا بندہ ہے نا، اس کا معاملہ 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو یہ جو گناہ کر رہا ہے نا، اس کو احساس ہوگا اپنی غلطی کا، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی کہ یار غلط کر رہا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، رب کی شریعت کو توڑ رہا ہوں، حدود کو پامال کر رہا ہوں. اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا. یا تو یہ توبہ کر لے گا، توبہ کی توفیق نصیب ہوگی، اور توبہ کی توفیق مل جائے یہ اس کریم کا کرم ہوتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو بندہ صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے نا، گناہ کو چھوڑ کر آئندہ رب سے عہد کرے کہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، فرمایا اپنی اس توبہ پہ قائم رہے، تو فرمایا مالک اس کے دامن سے گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے کہ گناہ کا نشان بھی باقی نہیں رہتا. توبہ یا تو کر لے گا، توبہ کرے گا تو گناہ مٹا دوں گا. دوسرا آپشن اگر یہ نہیں تو پھر دوسری پوزیشن یہ ہے کہ یہ سچی توبہ تو نہیں کرے گا، ادھر گناہ بھی کرتا رہے گا، لیکن فرمایا ادھر استغفار بھی، استغفار بھی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یا اللہ میرے سارے گناہ بخش دے، یا اللہ میری بخشش فرما دے، میرے گناہ معاف کر دے. گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا، گناہ بھی کرتا رہے گا، معافی بھی مانگتا رہے گا. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. بندے بخشش بھی مانگ رہے ہیں اور اللہ ان پہ عذاب بھی بھیجے، فرمایا یہ رب کی شان کے لائق نہیں ہے، رب کے شیان شان نہیں ہے کہ بندے بخشش بھی مانگ رہے ہوں، استغفار بھی کر رہے ہوں، اللہ رب العزت سے بخشش مانگ رہے ہوں، اللہ پھر بھی انہیں عذاب دے. فرمایا یہ رب کی شیان شان نہیں ہے، رب کی رحمت لائق نہیں ہے. اللہ رب العزت ان کی بخشش فرما دیتا ہے، جو بخشش مانگتے ہیں انہیں عذاب نہیں دیتا. تو دوستان گرامی قدر، فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ توبہ کر لے گا، سچی توبہ، گناہ چھوڑ دے گا. دوسری بات یہ اگر گناہ پکی توبہ کر کے نہ چھوڑے، گناہ بھی جاری ہے اور توبہ استغفار کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو پھر بھی میری سنت ہی ہے، میرا طریقہ ہی ہے، مزاج قدرت ہی ہے کہ میں استغفار کرنے والوں کو عذاب نہیں دیتا. اس لیے تو کھڑی کے تاجدار بھی بولے، آپ فرماتے ہیں کہ لکھ واری میں توبہ بھنی، لکھ واری میں توبہ بھنی تے میں ہاں بیت بارا پھر تیرے در توبہ کی تھی، پھر تیرے در توبہ کی تھی، بخشی بخشن جو بار بار بخشش طلب کرتا ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، ادھر اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بصری تقاضے کی وجہ سے گناہ بھی کا اس سے سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بخشش مانگتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے. تو میرا رب فرماتا ہے اس کے عیب میرے سامنے ہیں، اس کے جرائم میرے سامنے ہیں، اس کی غلطیاں میرے سامنے ہیں، اس کے گناہ میرے سامنے ہیں، لیکن فرمایا جب وہ بخشش مانگتا ہے تو میں بخشش مانگنے والوں کو کبھی عذاب نہیں دیتا کہ یہ میری شیان شان نہیں. دوسرا آپشن، اور اگر یہ بھی نہیں، استغفار بھی نہیں کی، اتنا بڑا غافل ہے، نہ توبہ کرتا ہے نہ استغفار پڑھتا ہے، کچھ بھی نہیں، گناہ پہ گناہ کی جا رہے ہیں، تو فرمایا پھر تیسری حالت یہ ہوگی اس کی اولاد میں سے نیک اولاد کو پیدا کر دوں گا.
اولاد میں سے نیک اولاد ہوگی، اس کی نسل میں سے، اس کے خاندان میں سے، اس کے خون میں سے نیک اولاد ہوگی۔ تو اولاد بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، کوئی بھی کسی کو بھی اللہ رب العزت نیکی کی توفیق دے۔ اور نیک اولاد کی نشانی پتہ ہے کیا ہے؟ ایک نیکی ہے کہ جو انسان کرتا ہے اس کا بندے اور مولا سے تعلق ہے، وہ بھی نیکی ہے، اور وہ کرنے والا بھی نیک ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والا نیک ہے، روزہ رکھنے والا نیک ہے، حج کرنے والا نیک ہے، زکوٰۃ دینے والا نیک ہے، خیرات کرنے والا نیک ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا نیک ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا نیک ہے۔ لیکن یہ بندے اور مولا کے معاملات ہیں۔ لیکن لوگوں کے حق میں نیک کون ہوتا ہے؟ بالخصوص ماں باپ کے حق میں نیک کون ہوتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا او والد صالح، تین چیزیں نفع دیتی ہیں مرنے کے بعد بھی، او والد صالح، ان دو کے بعد تیسری یہ ہے اولاد نیک ہو، یدعو لہو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے بخشش کی۔ تو نیک اولاد کی نشانی یہ ہے وہ فقط نماز نہیں پڑھتے، فقط روزہ نہیں رکھتے، فقط حج نہیں کرتے، فقط زکوٰۃ نہیں دیتے، فقط دین کی تبلیغ نہیں کرتے۔ نیک اولاد وہ ہوتی ہے حضور کے فرمان کے مطابق جو اپنی ماں باپ کو بھول نہیں جاتی، دعاؤں میں یاد رکھا۔ اور آج صوفی عبدالرشید صاحب کی اولاد نے یہ جو اہتمام کیا ہے، یہ اسی نیکی کا اظہار کیا، ان کی تابعداری کی ہے، ان کے ساتھ وفا کی ہے، ان کی خدمت ہے ان کے جانے کے بعد، ان کی بلندی درجات کے لیے، ان کے درجات میں بہتری کے لیے، ان کے لیے قرآن خوانی کی اہتمام کیا، دعا کا، اور ان کے لیے اہتمام کیا یہ ساری محفل کا ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کا۔ اگر اولاد نیک ہے نا، اولاد دعا کرے گی تو اللہ اولاد کی دعا اور بخشش مانگنے کی وجہ سے ماں باپ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تین حالتیں ہوں گی، اس لیے فرمایا میں فوراً کسی کو عذاب نہیں دیتا گناہ دیکھ کے کہ یہ گناہ کیا، اس کو فوراً لا کر دو، اس کا گلا گھونٹ دو، اس کو مار دو، اس پہ عذاب نازل کر دو، اسے تباہ کر دو، اسے ہلاک کر دو۔ فرمایا نہیں، یہ مزاج قدرت نہیں، کیونکہ میں حلیم ہوں، بڑا بردبار ہوں، بڑا حوصلہ ہے میرا، بڑا حوصلہ ہے میرا، میں برداشت کرتا ہوں، برداشت کرتا ہوں۔ آخری بات کرتا ہوں، امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسالہ قشیریہ میں لکھتے ہیں، رسالہ قشیریہ میں امام ابو القاسم قشیری بہت بڑے صوفی ہیں۔ تصوف کی جو ابتدائی کتابیں ہیں، امہات الکتب جنہیں کہا جاتا ہے تصوف کی، ان میں سے یہ عظیم کتاب ہے رسالہ قشیریہ، اتنی موٹی کتاب ہے۔ اس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عبد الوہاب بن عبد المجید ثقفی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا نا تو میری نظر پڑی ایک جنازہ جا رہا ہے، لیکن ایسا جنازہ کبھی نہیں دیکھا، ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا کہ جنازہ جا رہا ہے، تین مرد ہیں جنہوں نے اٹھا رکھا ہے، اور چوتھے پائے کو ایک خاتون نے کندھا دے رکھا ہے اور اٹھا رکھا ہے۔ ایسا جنازہ کبھی دیکھا ہے؟ چوتھا مرد بھی نہ اٹھانے والا، پیچھے چلنے والا، پڑھنے والا، پڑھانے والا، دفنانے والا تو دور کی بات ہے، اٹھانے والے چار مرد بھی میسر نہیں ہیں، تین مرد ہیں اور چوتھے پائے کو خاتون نے کندھا دے رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یار عورت ذات جا رہی ہے کندھا دے کے جنازے کو، تو میں مرد ہوں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ میں قریب چلا گیا، میں نے کہا بی بی آپ ہٹ جائیں ذرا، مجھے دیں، میں اٹھاتا ہوں۔ اٹھا کے لے گیا، جنازہ پڑھایا، اپنی منزل پہ پہنچایا۔ دفن کرنے کے بعد میں نے اس خاتون سے پوچھا بی بی یہ بتاؤ یہ کون ہے، اس کا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے، تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ جنازہ کس کا ہے؟ میرے بیٹے کا۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ رشتہ اس سے۔ تو پوچھا کیا اتنا بڑا یہ گناہگار تھا، اتنا بڑا مجرم تھا، عیبی تھا، پاپی تھا کہ پوری بستی میں سے کوئی بندہ اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے چوتھا نہیں ملا آپ کو، کوئی مرد نہیں ملا کہ آپ نے اٹھا رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت معاملہ اصل یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا مخنث ہے، ہجڑا ہے، تیسری جنس ہے، اور لوگوں نے یہ کہا کہ ہجڑے کا جنازہ پڑھے۔ یہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جی ہجڑے تے جنازہ ہوندا؟ مخا جی بالکل ہوندا تے ہونا چاہیے تے وہ بھی فرض ہے۔ وہ جی تقیہ کدی نہیں، مخا ہجڑے مردیاں کتنے ویکھے نے،
یہ اپنی حیثیت کو، اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو چھپاتے ہیں، اس لیے آپ نے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن جس طرح مرد مسلمان کا جنازہ فرض ہے، جس طرح عورت کا فرض ہے، اسی طرح مخنث کا بھی فرض ہے۔ پھر سوال کیے جناب پھر دعا کون سی پڑھیں گے؟ میں نے کہا یہ جنازے میں مردوں کے لیے الگ پڑھتے ہو دعا، عورتوں کے لیے الگ پڑھتے ہو؟ نہیں، ایک ہی پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہاں بھی وہی ایک ہی پڑھی جائے گی، اللہ مغفر لحینا و میتنا، وہی دعا پڑھی جائے گی۔ اور کون سی پڑھنی ہے؟ بخشش تو مانگنی ہے خدا سے اس کے لیے۔ تو آپ نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے پوچھا کہ یہ اتنا گناہگار تھا، کسی نے اس کا جنازہ نہیں اٹھایا؟ اس نے کہا جناب نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے، یہ مخنث تھا۔ تو لوگوں نے کہا ہجڑے کا جنازہ ہم پڑھے؟ لوگوں نے اس معاملے کو حقیر سمجھا، حقیر۔ اس لیے میرے رب کہتا ہے نا لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے نا، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو پھر رحمت کو روک لیتے کہ کہیں خرچی نہ ہو جائے۔ اس کو بھی بخش دیا، اس کی جھولی بھی بھر دی، اس کا دامن بھی بھر دیا، اس پہ بھی کرم کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا، تو جناب ان سب کے حصے میں آگئی تو میرے حصے میں کیا آئے گا؟ اس لیے فرمایا میں نے یہ رحمت کا معاملہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یہ بخشش کا معاملہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یہ جنت و دوزخ کے فیصلے بھی اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، یہ اختیار بھی میرا ہے، جس کو چاہوں جنت عطا کر دوں، جس کو چاہوں جہنم میں جھونک دوں، یہ اختیار بھی میرا ہے۔ وگرنہ بندوں کے ہاتھ میں ہوتا معاملہ تو یہی ہوتا۔ اب سچ بتاؤ، جو ایک گناہگار کا ہجڑے کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اگر انہیں اختیار دیا جاتا جنت و دوزخ کا، وہ اسے جنت دیتے؟ بولو۔ تو دوستان گرامی قدر حضرت شیخ عبد الوہاب فرماتی ہیں میں اس خاتون کو اپنے گھر لے کے آیا، گھر آ کے میں نے اسے کہا بی بی ادھر ہاتھ دھو کے بیٹھیے، کھانا میں نے اس کو پیش کیا، کھانا کھلایا، پھر اس کو میں نے کپڑے پیش کیے کہ یہ میری جانب سے کپڑے قبول کیجئے، پھر جو نقدی مجھے میسر تھی وہ میں نے اسے دی ہے۔ خدمت کرنے کے بعد اس کو رخصت کر دیا، الوداع کر دیا، لیکن یہ معاملہ میری آنکھوں کے سامنے اور میرے دل و دماغ میں گھوم رہا تھا کہ یہ وقت بھی آنا تھا کہ پوری بستی میں سے کوئی چوتھا مرد بھی نہیں ملا ایک ہجڑے کا جنازہ اٹھانے کے لیے۔ اتنے لوگ بے خوف ہو گئے، اتنے لوگ متاثر ہو گئے، اتنے لوگ کم صرف ہو گئے، اتنے لوگ تنگ نظر ہو گئے، اتنے لوگوں کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہو گئے ہیں۔ ارے گناہگار ہے تو کیا ہوا، ہجڑا ہے تو کیا ہوا، ہے تو مسلمان، ہے تو خدا کی مخلوق، تم جنازہ اٹھاؤ، جنازہ پڑھو، پڑھاؤ، قبر میں دفناؤ، پھر خدا جانے بندہ تمہارے بس میں ہے جو وہ کام کر دو، دفن کر کے دعا مانگو، یہ معاملہ پھر اللہ کے سپرد کر دو۔ کہتے ہیں یہی سوچ کے سو گیا، رات میں نے دیکھا محشر کا نقشہ، میدان محشر میں میں نے دیکھا محشر بپا ہے، لوگ جناب والا قبروں سے اٹھ کے آ رہی ہیں۔ ایک نوجوان کو دیکھا، سفید لباس ہے، خوبصورت، چہرے پہ جناب والا رونق ہے، چہرے پہ چمک ہے، آنکھوں میں چمک ہے، چہرے پہ نور ہے، چہرہ نور سے چمک رہا ہے اور چمک رہا ہے۔ میں نے پوچھا تو کون؟ کہنے لگا پہچانا نہیں، چہرہ چمک رہا تھا، چہرہ چمک رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کون ہے؟ تو کہنے لگا میں وہی گناہگار ہوں، وہی میں مخنث ہوں۔ آج دن کو آپ نے جس کا جنازہ اٹھایا اور جنازہ پڑھایا، قبر میں دفن کیا، اللہ رب العزت نے مجھ پہ کرم کر دیا۔ کس وجہ سے کرم کر دیا؟ تیری بخشش کس وجہ سے، نجات کس وجہ سے ہوئی ہے؟ تو کہنے لگا اللہ رب العزت کو اس وجہ پہ، اس وجہ سے مجھ پہ رحم آ گیا۔ فرمایا میری مخلوق نے اسے کتنی نفرت کی ہے کہ جنازے کے قابل بھی نہیں سمجھا، حالانکہ یہ میری مخلوق ہے، اس کے گناہ، اس کا طرز حیات، اس کا ماضی، اس کے معاملات وہ میرے حوالے ہیں، وہ فیصلہ میں نے کرنا ہے، انہوں نے اس قابل بھی نہیں سمجھا۔ اس لیے فرمایا میں نے بخشش فرما دی ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اس وجہ سے جنت عطا فرما دی ہے۔ لباس بھی دیکھو اور چہرہ بھی، جنتیوں کا لباس سفید چمک رہا ہے اور نور سے چہرہ دمک رہا ہے، یہ اہل جنت کی نشانی ہے۔ اور اسی کو جناب والا چراغ گولڈا نصیر ملت نے یوں بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کہ نور آنکھوں، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے،
نور آنکھوں میں، ارے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں، ارے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، نور آنکھوں۔ اس وجہ سے رب نے بخش دیا کہ لوگوں نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کوئی جنازہ اٹھائے، اتنی نفرت۔ صوفیاء فرماتے ہیں یاد رکھو، نفرت گناہ سے ضرور کرو لیکن گناہگار سے نہیں۔ گناہ سے نفرت ضرور کرو لیکن گناہگار سے نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اس گناہگار کا آخری گناہ ہو، اللہ توبہ کی توفیق دے، وہ ادھر رجوع کر لے، پلٹ آئے، اور تم اپنے زود و تقویٰ پہ کبھی ناز بھی نہ کرنا، فخر و غرور نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے تمہارا یہ نیکی کا عمل، تمہاری یہ نیک خصلت، تمہارا یہ نیک عمل زندگی کی آخری نیکی ثابت ہو، پھر تم پھسل جاؤ، بھٹک جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، شیطان تمہیں بھٹکا دے، نیکی کے رستے سے تمہیں ہٹا دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس مالک بے نیاز ہے، اس بے نیاز کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ میاں صاحب نے یہ سبق دیا، آخری شعر پڑھ کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ عارف کڑی سرکار فرماتی ہیں کہ منگ بنا محمد بخشا، منگ بنا محمد بخشا، بے پرواہ جناب کوئی گلے اولی نکلے، متا کوئی گلی اولی نکلے، تے رد ہو جائیں اس پاگوں، فٹیاں میرا فٹیاں میرا والیاں سایاں، رب غریب نوازا، اپنے فضل کرم تھی کھولی، اپنے فضل کرم تھی کھولی، رحمت دا دروازہ۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک شعر صلی اللہ علیہ وسلم کا